یہ جو ابھی نواب احمد سعید صاحب کرمانی نے انٹرویو میں کچھ باتیں کی، مجھے کچھ باتیں یاد آ گئیں۔ بات یہ ہے کہ تحریک قیام پاکستان وہ قائد اعظم نے لڑی، وہ اس تحریک کے سربراہ تھے۔ ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ تحریک قیام پاکستان کے دوران کس نے میرے ساتھ وفا کی، کس نے میری ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی۔ چنانچہ جب تقسیم ملک کی کارروائی ہوئی اور گرداسپور کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہندوستان میں شامل کرنا ہے، تو قائد اعظم نے جو بانی پاکستان تھے اس کیس کے لیے، جیسا کہ نواب کرمانی صاحب نے کہا، تمام سینکڑوں ہزاروں وکلاء میں سے اگر کسی کا انتخاب کیا، چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا انتخاب کیا۔ کس وکیل کو انسان اپنا وکیل مقرر کرتا ہے؟ جس پہ اعتماد ہو۔ جس وکیل پہ ذرہ سا بھی کسی موکل کو شبہ ہو، وہ اس کو اپنا وکیل نہیں مقرر کرتا، اور اگر وکیل مقرر کر بیٹھے فوراً اس سے اپنا وکالت نامہ واپس لے لیتے۔ پھر دیکھیں، جب پاکستان بن گیا اور قائد اعظم نے حکومت کی سربراہی کا عہدہ اپنے پاس رکھا، اس کے بعد اہم ترین عہدہ وزارت خارجہ کا پورے ملک میں سے اس کے لیے اگر کسی کا انتخاب کیا تو چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا انتخاب کیا۔ انہوں نے اپنے عمل سے دنیا کو بتا دیا کہ میرے نزدیک میرے ساتھ اب تک جس نے سب سے بڑھ کر وفا کی وہ چودھری ظفر اللہ خان کا وجود ہے۔ کشمیر کی بات ہوئی، جب UN میں کشمیر کا قضیہ گیا تو آج یہ کہا جاتا ہے کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے کشمیر کا مسئلہ کھٹائی میں ڈال دیا، حالانکہ UN کی اسمبلی نے جو یہ قرارداد پاس کی کہ کشمیریوں کا فیصلہ کشمیریوں کے رائے دہی کے نتیجے میں ہونا چاہیے اور کشمیریوں کو رائے حق دہی دیا جائے، وہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی کوششوں کے نتیجے میں UN نے قرارداد پاس کی۔ کہتے ہیں جی عرب ممالک کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک آپ کو مثال عرض کرتا ہوں۔ عرب ممالک کی آزادی کے لیے چودھری صاحب نے UN میں جو کوشش کی، اس کا عربوں پہ کتنا اثر تھا، وہ ایک لمبی داستان ہے۔ اس پہ ربع صدی گزر گئی۔ جب چودھری صاحب بیمار تھے لاہور میں اور اسی بیماری میں آپ کا وصال ہوا تو اور میڈیا میں خبر آئی کہ آپ بیمار ہیں اور بڑی سخت بیماری کی حالت ہے، اور اس وقت ضیاء الحق صاحب کی حکومت کا زمانہ تھا، ان کا جو جماعت کے ساتھ رویہ تھا وہ پوری دنیا کے سامنے تھا۔ اردن کے شاہ کو جب پتہ لگا کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب بیمار ہیں اور جماعت کے بارے میں پاکستان کی حکومت کا یہ رویہ ہے، انہوں نے اپنے سفیر کو کہا کہ جاؤ جا کر میری طرف سے بیمار پرسی کرو، اور اس نے اردن کے سفیر نے آ کر کہا کہ مجھے اردن کے شاہ کا حکم ہے کہ اگر پاکستان میں آپ کا علاج صحیح طور پر نہیں ہو رہا تو میں طیارہ چارٹر کر کے آپ کو اردن لے کر جاؤں اور وہاں جا کے آپ کا علاج کرواؤں۔ جب اردن کے شاہ کے یہ پیغامات آئے اور اس کے نتیجے میں اردن کا سفیر وہاں پر گیا اور میڈیا میں یہ بات آئی، تو پھر دنیا کو دکھانے کے لیے ضیاء صاحب بھی آگے بیمار پرسی کرنے کے لیے۔ یہ کہ جماعت احمدیہ کے خلاف قیام پاکستان کے زمانے میں نفرت تھی، یہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ جب کانگریس نے مجلس حرار کو کھڑا کیا اور جماعت اسلامی نے بھی پاکستان کے خلاف باتیں کی، تو ہندوؤں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جناب تمام مسلمان قیام پاکستان کا مطالبہ نہیں کرتے، چند لوگ ہیں، اور یہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہی نہیں ہے مسلم لیگ کی۔ ایک اہل حدیث عالم مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی، انہوں نے کئی کتابیں ہماری جماعت کے خلاف لکھی ہیں، یعنی عقیدے کے لحاظ سے ہمارے مخالف تھے، ہمارے بزرگوں کے خلاف وہ تقریری مناظرے کرتے رہے، تحریر کے میدان میں کتابیں لکھی ہمارے خلاف۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس میں انہوں نے یہ تحریر کیا کہ جماعت احمدیہ کا مسلم لیگ میں شامل ہونا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مسلم لیگ بر صغیر کے تمام مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے۔